اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان درود پڑھ دیجئے محمد سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں اور آپ تمام کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد نواز رسول سبط اکبر اور پیکر حلم اور وفا اور پیکر صبر و شجاع حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے محبوں میں شمار فرمائے۔ ایک عالم دین تھے اور خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے، انہوں نے اپنے خواب کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ شہزادی دو عالم تشریف لائی ہیں۔ اور شہزادی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ذاکر تم میرے بیٹے کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ تو اس نے عرض کیا کہ شہزادی بنت رسول میں تو آپ ہی کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں، آپ ہی کے بیٹے کے فضائل پڑھتا ہوں، آپ ہی کے جو اولاد ہیں انہی کا ذکر میں کرتا ہوں۔ تو کہا کہ تم میرے بیٹے حسین کا تو بہت ذکر کرتا ہے لیکن میرے بڑے بیٹے حسن کا ذکر نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اس ذاکر کو یہ احساس ہوا کہ واقعی ہماری کبھی کبھار مجالس کے اندر، محافل کے اندر سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس اعتبار سے تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کا ذکر جہاں پر موقع ملتا بھی ہے وہاں پر بھی ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو جو مقام و مرتبہ مولا حسین کا ہے وہی مقام و مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ اور حتیٰ بعض دشمنوں کی بھی منہ میں زبان آ گئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات کے جو بے بنیاد ہیں، جیسے یہ شام غریبہ کیا کرتے ہیں اور یہ مجالس میں نیاز میں کیا ملا کر کھلاتے ہیں، یہ اس طرح کے جو عجیب و غریب الزامات ہیں کہ جو ہم بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ امام حسین کو تو مانتے ہیں، امام حسن کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے عشرے منعقد ہوتے ہیں، ان کی مجالس منعقد ہوتی ہے لیکن امام حسن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں وہ باقاعدہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شیعوں کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ حکومت جو بھی آ جائے، کسی بھی مسلمان کی حکومت آ جائے، یہ ہمیشہ اسے بھیڑتے رہیں گے، ہمیشہ اسے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ امام حسن کو پسند نہیں کرتے کیونکہ امام حسن نے سلو کر لی تھی، کیونکہ انہوں نے سلو کر لی اور یہ ان کے مزاج کے مخالف ہے، اس لیے امام حسنی کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ حالانکہ بہت واضح سی بات ہے، اب میں ان افراد کو کیا کہوں، نہ سمجھ کہوں، بھولے کہوں یا بہت ہوشیار اور چالاک کہوں، کہ ہمارے یہاں جتنی روایات آپ کو امام حسین کے فضائل میں ملے گی، اکثر روایات کے اندر یہ ہے کہ الحسن والحسین، یہ صرف فضیلت حسین کے لیے نہیں ہے، پہلے امام حسن کے لیے ہے پھر حسین مظلوم کے لیے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا،
اور پھر یہی آیت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، اور چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں یہ علی مرتضیٰ کے فضائل کا سمندر، حضرت زہرا کے فضائل کا سمندر ہے۔ جب یہ دونوں ملے ہیں تو اس میں سے جو چیز نکلی ہے یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہے یا وہ سرخ رنگ کا پتھر ہے۔ اور اس سے مراد سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور سرکار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور یہ روایت صرف ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، در المنصور میں علامہ سیوطی نے یہ روایت لکھی ہے، علامہ خارزمی نے مقتل الحسین کے اندر یہ روایت لکھی ہے، اور بھی کئی سارے بزرگان اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ لؤلؤ اور مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر اور آگے دیکھیے کہ صلح امام حسن کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ صلح امام حسن ہو گئی تھی، امام حسن نے تو صلح صفائی کر لی تھی اور بات ختم ہو گئی تھی، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اس صلح سے پہلے تک امام حسن کیا کرتے رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، صلح سے پہلے تک امام حسن نے کیا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کے پاس خلافت آئی، مولا علی کی شہادت ہوئی، امام حسن کے پاس خلافت آئی اور کہا کہ میرے بابا نے نعوذ باللہ غلط کام کیا تھا، اب سے میں صلح کرتا ہوں۔ کیا اس طرح سے صلح ہوئی ہے؟ جو جنگ مولا علی نے شروع کی تھی اسی جنگ کو جاری رکھا ہے امام حسن مجتبیٰ نے، یہاں تک کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مجبوراً صلح کرتے ہیں، اور صلح ہونے کے بعد بھی جو وہ کہنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا معاملہ، ٹھنڈا ہو گیا، یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تو ان سے بھی عرض یہ ہے کہ صلح ہونے کے بعد بھی جب حاکم شام نے کہا کہ اے حسن جب تم نے صلح ہی کر لی ہے تو میری جانب سے فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ جنگ کرنے کے لیے، فلاں علاقے میں جاؤ جہاد کرنے کے لیے، تو حسن مجتبیٰ نے جواب دیا کہ اگر قرار یہی ہے کہ میں جنگ پر جاؤں تو میں سب سے پہلے تیرے خلاف جنگ پر آؤں گا۔ تو جیسا جواب امام حسن مجتبیٰ نے دیا ہے بالکل ویسا ہی جواب ان سے پہلے مولا علی دے چکے تھے، اور ان کے بعد امام حسین نے بھی آ کر دیا۔ اور پھر اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے مزاج میں قیام کرنا تھا، امام حسین کے مزاج میں جنگ کرنا تھا، اور آج شیعوں کو یہی انداز پسند آتا ہے کہ بس وہ ہر حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو صلح حسن کے وقت خود بھی حسن مجتبیٰ کے ساتھ صلح کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے نظریات میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہو کہ امام حسن نے تو کہا کہ صلح کر لیتے ہیں، امام حسن نے کہا نہیں ہم تو صلح نہیں کریں گے، ہم تو جنگ ہی جاری رکھیں گے، یا آپ کیوں صلح فرما رہے ہیں؟ نہیں، جو امام حسن نے کہا وہی امام حسین نے فرمایا۔ تو یہ صرف صلح امام حسن نہیں ہے، صلح امام حسین بھی تھی، اور اس کے بعد دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دلیل کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی ایک عمر میں آ کر شہادت ہو گئی، سن 50 ہجری کو ان کی شہادت ہو گئی، اور پھر حاکم شام زندہ رہا سن 60 ہجری تک۔ تو 50 سے 60 کے درمیان جو امام حسین کا خالص دور تھا، اس دور کے اندر امام حسین نے کیا کیا؟ کیا تلوار نکالی، قیام کیا، مدینہ چھوڑا، گئے شام مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا یہ کام کیا ہے؟ نہیں، جو کام 50 ہجری تک امام حسن کر رہے تھے وہی کام 60 ہجری تک امام حسین نے کیا۔ تو اس کا مطلب دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے، امام حسن جہاں پر صلح کرتے ہیں وہیں پر امام حسین اسی صلح کو جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے آئیے کہ جب یزید کا دور آیا، یہ واصل جہنم ہوا 60 ہجری کو، 61 ہجری کو جب یزید کا دور آیا ہے تو پھر امام حسین نے بھی، یوں نہیں ہے کہ امام حسین باقاعدہ فوج لے کر گئے ہیں تیاری کے ساتھ قیام کرنے کے لیے، جو یہ بھی عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ہوتی ہے کہ وہ تو جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ جنگ کے ارادے سے کوئی اپنی خواتین کو لے کر جاتا ہے، کوئی بچوں کو لے کر جاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتا ہے، اور جاتا بھی ہے تو پھر شام جانا چاہیے جہاں پر اس کی حکومت ہے۔ گئے بھی ہیں امام تو مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے ہیں، اور امن کی جگہ پر، مدینہ سے زیادہ مبارک جگہ پر، مدینہ سے زیادہ پر امن اور حرم کے مقام پر گئے ہیں، لیکن بتا دیا امام حسین نے اپنے عمل سے کہ نہ مدینہ میرے لیے محفوظ ہے نہ مکہ میرے لیے محفوظ ہے۔ یہ لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، یہ تو جیسے ایک ڈاکو اور دہشت گرد ہوتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کون کہاں پر ہے اور کون کس کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، بس ہمیں قتل کرنا ہے، تو چاہے مدینہ میں مل جائے مدینہ میں قتل کر دو، مکہ میں ملتے مکہ میں قتل کر دو۔
یہاں تک امام حسین نے ان کی دشمنی کو اور ان کی عداوت کو بیان کیا ہے، کتنے بڑے دشمن ہیں. اور پھر وہاں سے جب پتہ چل گیا، اور یہ بھی ساری تمام مقادیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ مکہ کے اندر شہید کر دیے جاتے امام حسین. حرم مکہ کی حرمت بچائی ہے حسین ابن علی نے، اور پھر وہاں مکہ معظمہ کو چھوڑا اور کربلا کا رخ اختیار کیا. اور کربلا کا رخ اختیار کرنے کے بعد جنگ تو ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگ اگر ہوتی تو پھر فوجیوں کو جمع کرتے، دستوں کو لے کر آتے، لشکر جمع کرتے، لیکن یہ کام کچھ بھی نہیں کیا ہے. پوری مظلومیت کے ساتھ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا اور پوری مظلومیت کے ساتھ شہادت دی ہے. تو پھر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنگ امام حسین تھی، جس کو کہا جاتا ہے جنگ امام حسین، یا انہوں نے مخالفت کی تھی یزید کی، اس مخالفت کے اندر صرف امام حسین شریک نہیں تھے، بلکہ حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم بھی شریک تھے. اور خون امام حسن نے بتایا ہے کہ اے امام حسین، یہ صرف آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، امام حسن بھی اگر یہاں پر ہوتے تو وہ بھی کھڑے ہوتے. تو صلح امام حسن نہیں ہے، صلح امام حسین بھی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جنگ امام حسین ہوئی تھی، تو وہ بھی جنگ امام حسین نہیں تھی، وہ بھی جنگ امام حسن کہلانے کے لائق ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اب سرکار کی زندگی کے پہلو بہت سارے ہیں، اور واقعی نسب کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے. صرف اگر آپ ایک چیز، چونکہ یہاں پر اکثر طالب علم موجود ہیں، تو چند ایک ایسے نوٹس اور کچھ ایسے ہم کی ورڈز لے کر جا رہے ہیں کہ اگر آپ بعد میں ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی رہے. امام حسن مجتبیٰ کو جب آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر، تو ساتھ ساتھ احادیث کا لفظ لکھ دیجئے، احادیث امام حسن مجتبیٰ، یا آپ واقعات امام حسن مجتبیٰ، یا داستان امام حسن مجتبیٰ، یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے واقعات، یا امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ. اس طرح کے کی ورڈ سے بھی آپ سرچ کرنا شروع کریں گے تو ایسی باتیں اور ایسے مطالب ملیں گے کہ جو آج سے پہلے کہیں پر بیان نہیں ہوئے اور کہیں آپ نے نہیں سنے ہوں گے. اتنا میٹر موجود ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور پھر اگر ان کے فضائل کے لفظ کو لکھیں گے تو فضائل کے تو بہت زیادہ ابواب، قرآن سے جو فضائل ہیں، احادیث سے جو فضائل ہیں، وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. اب ہم اس میں سے کچھ ایک باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی سی پریکٹیکل بھی ہو، ہمارے ماہ رمضان کے موضوع سے متعلق بھی ہو، کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ ویسے کریم اہل بیت کے نام سے معروف ہیں، ان کا دسترخوان بچھا ہوا ہوتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد اور زاہد تھے. اور اس بات کی گواہی صرف تاریخ کے مورخین نے نہیں دی ہے، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے. ظاہراً یہ جملے ہیں کہ ان الحسن ابن علی کان اعبد الناس وازہدہم وافضلہم فی زمانی. ظاہراً یہ تعبیر ہے کہ ہمارے چچا امام حسن مجتبیٰ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد اور اپنے زمانے کے سب سے افضل ترین انسان تھے. اسی زمانے کے اندر امام حسین بھی موجود ہیں، اسی زمانے میں حضرت عباس بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ امام حسن ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو دسترخوان اپنے مقام پر، لیکن جب مصلی عبادت پر آتے تھے تو ان سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں ہوتا تھا. اور ایک عجیب جملہ ہے ان کے بارے میں، روایتی کہتی ہے کہ جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچتے تھے تو جوانہ نے جنت کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں، سردار جناں ہیں، لیکن جب دروازے مسجد پر پہنچتے تھے تو فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، اے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا ہے، تو مہمان نوازی فرمانا، تو اچھے طریقے سے میزبانی کرنا. پھر آگے جو جملہ کہتے ہیں وہ اور زیادہ عجیب ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے مسیء تیرے دروازے پر آ گیا. اور مسیء کا کیا ترجمہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شان امامت کے، شان عصمت کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن اس بات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے. مسیء کہتے ہیں اس کو، سو سے نکلا ہے مسیء، اور سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، نعوذ باللہ. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں امام حسن کے عنوان پر، قد اتاک المسیء، اے محسن
خطا کار تیری دروازے پر آ گیا ہے. یہ کہہ کر امام نے پروردگار کو مخاطب کیا ہے. جو جنتی نہیں جنت کے سردار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خطا کار تیرے دروازے پر آ گیا ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو ان کے بابا کا دعائے کمیل میں ہمیں نظر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. کون سا ایسا لفظ ہے کہ جو امام نے چھوڑا ہو؟ پروردگار میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. اللہ اکبر. آپ کے در سے تو عزتیں ملتی ہیں, آپ کا تو نام بھی علی ہے, آپ کا کردار بھی علی ہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں مولا علی انا عبدک الضعیف الذلیل. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب قرآن نے بھی دیا ہے, اور خود معصومین کی پورے روش کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جب یہ ہستیاں اپنے پورے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے باوجود خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو ادنا ترین مخلوق بنا کر آتے ہیں. ادنا ترین مخلوق. مجھ سے زیادہ اور کوئی گنہگار نہیں, مجھ سے زیادہ اور کوئی معصیت کار نہیں, مجھ سے زیادہ کوئی نافرمان نہیں. یہ پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے آتے ہیں. کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں کہ پروردگار کتنے سوئے ہوئے ہیں, ہم اٹھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لیں, ایک احسان ہو گیا ہمارا. ایک اور 34 رکعت 4 رکعت نماز, دوسرا احسان ہو گیا. روزہ رکھ لیا, ایک اور احسان ہو گیا. یہ کام کر لیا, ایک اور احسان ہو گیا. میں کتنا برگزیدہ ہو گیا ہوں پروردگار, میں کتنا تیرا منتخب بندہ ہوں, کتنا عبادت گزار ہو گیا ہوں. یہ ہمارا ذہن ہے, کتنا چھوٹا ذہن کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں جانے والا نہیں جانے والا. اتنے بڑے بڑے خیالات, اور وہ کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ قصیب الجنت والنار ہے, وہ خدا کے حضور آتے ہیں تو کہتے ہیں میں بہت بڑا معصیت کار ہوں, کتنا گنہگار ہوں, کتنا حقیر اور ذلیل ہوں. یہ کہہ کر پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عرفہ کے اندر بھی ایک جملہ شاہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی نیکیاں, اپنی بات کر رہے ہیں, میں وہ ہوں کہ جس کی نیکیاں بھی نیکیاں کہلانے کے قابل نہیں ہیں, تو اے خدا میری برائیاں کتنی بڑی برائیاں ہوں گی. یا اللہ, اے مولا آپ کا مقام کتنا بلند ہے. ایسے نیکی کرنے والے کہ وہ جو بوڑھا آیا تھا غلط وضو کر کے جا رہا تھا, اتنے پیار اور محبت سے آپ نے سکھایا اسے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی بھی تبلیغ ہوتی ہے, ایسے امر بالمعروف ہوتا ہے. اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی نیکیاں بھی نیکیاں کہلانے کے قابل نہ ہوں تو اس کی برائیاں پھر کیسی ہوں گی. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نماز پر بھی کراس کا نشان ہے, ہمارے روزے کے اوپر بھی کراس کا نشان ہے, ہمارے حجاب کی بات کریں یا داڑھی کی بات کریں یا جتنے بھی اعمال خیر کی بات کریں, سب کے اوپر کراس کا نشان ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے کوئی عمل کی کہ ہم پیش کریں معصومین کے مقابلے پر؟ اتنا اعلیٰ اور رفع مقام ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نیکیاں کہلانے کے لائق نہیں ہیں, اور پھر اپنی برائیوں کی اللہ اکبر جو بات کر رہے ہیں, جبکہ وہ معصوم ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا کے حضور آئے ہیں, اس لیے کہ بندہ خدا کے حضور آیا ہے. اور ایک روایت میں خود سرکار ہی سے بیان کروں, ورنہ تو چھٹے امام کا بھی جملہ ہے, تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن جو امام حسن مجتبیٰ نے بیان فرمایا وہ بالکل ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بہت فصیح جملہ بھی ہے, من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء. جو شخص خدا کے سامنے جھکتا ہے, خدا دنیا کی ہر چیز کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. اور یہ اس کے پریکٹیکل مصداق ہے ہمارے سامنے ائمہ تھا اسلام کہ جتنے زیادہ یہ جھکے ہیں پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا. اور امام حسین اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے. پوری دنیا مخالف تھی, امام حسین کی صرف نگاہ پروردگار پر تھی, آج پوری دنیا کو پروردگار نے جھکا دیا امام حسین کے سامنے. تو یہ ہستیاں جھکتی ہیں واقعی پروردگار کے سامنے, اور یہ ہمیں درس سیکھنا ہے کہ خدا کی حضور کس طریقے سے آیا جاتا ہے. کوئی احسان مند ہو کر کہ میں تیرے لیے کچھ کام کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, کوئی ہمارا پروردگار سے لین دین کا سودا نہیں ہے. پروردگار ہی کی نعمت ہے مسلسل ہمارے اوپر, ہم کچھ اس کی بندگی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بندے بن جائے, یہی بہت بڑی بات ہے. پھر آگے جو شاہ فرماتے ہیں, اس بات کو بھی میں مکمل کر دوں, یا محسن قد اتاک المسیء. پھر آگے مزید تاکید سے فرماتے ہیں, انت المحسن وانا المسیء. تو احسان کرنے والا ہے, میں گنہگار ہوں, میں معصیت کار ہوں, میں خطا کار ہوں.
اور یہ بھی پھر وہی انداز ہے جو مناجات امیر المومنین میں مولا علی کے دکھائی دیتا ہے کہ یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، اے میرے مولا تو مولا ہے، میں تیرا عبد ہوں، اور کون اپنے عبد کے اوپر رحم کر سکتا ہے سوائے اس کے مولا کے؟ یہ جو عبد کہنے والا میرے مولا ہے، یہ کون مولا ہے؟ یہ وہ مولا ہے کہ جس کو غدیر کے منبر پر صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر میرے مولا نے، نبی نے یہ کہہ کر مولا بنایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھے آقا اور سید و سردار مانتا ہے اب اس کا سید و سردار علی مرتضیٰ ہے۔ جو رسول صادق کی زبان سے 1,00,000 صحابہ کے مجمع میں مولا کا لقب پا چکے ہو، وہ آتے ہیں اپنے خدا کے سامنے تو کہتے ہیں نہیں مولا تو ہے، میں عبد ہوں تیرا، کیونکہ میں اب آیا ہوں کس کے ذات کے سامنے؟ کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اگر انسان دیکھتا ہے تو تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں، جو بہرحال دنیا شناسی کے اندر کچھ جانتے ہیں، بلکہ آج کل نیشنل جغرافی پر ڈسکوری کے اوپر یہ ساری ڈاکومنٹریز آتے رہتی ہیں کہ کائنات کو اگر دیکھا جائے تو کتنی وسیع و عریض ہے۔ اس کائنات کے اندر دنیا ایک نقطے کے برابر ہے۔ کچھ سیارے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے مقابلے میں 10 گنا 20 گنا بڑے سیارے ہیں، اور ابھی وہاں پر ظاہری طور پر کوئی مخلوق کشف نہیں ہوئی ہے، وہ زیادہ بڑے سیارے، زیادہ بڑے پلینٹس ہیں۔ دنیا اس پوری کائنات کے مقابلے میں نقطہ ہے، اور ہم دنیا کے اندر کتنے ہیں؟ اور یہ تو ظاہری طور پر ہم کتنے ہیں، حقیقی طور پر کتنے ہیں؟ اس لیے جب خدا کے حضور آئے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے، کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے پروردگار، صرف تیرا فضل و کرم ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن وانا المسیء فتجاوز بقبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم۔ تو اے میرے پروردگار، میرے پاس جو قبیح چیزیں موجود ہیں اس کو تیرے پاس جو جمیل چیزیں موجود ہیں اس کی وجہ سے مجھ سے یہ قبیح چیزوں سے درگزر فرما دے۔ ایک کے بعد ایک اور ایسا جملہ ہے کہ جو مزید اور بتا رہا ہے کہ اور کتنے منکسر المزاج ہیں اور کتنے عاجزی ہیں ان کے پروردگار کے حضور۔ یہ حضرت سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عبادتیں تھیں، اور عبادتوں کے اور بھی باب ہیں۔ حج اگر دیکھا جائے تو امام حسن مصطفیٰ کا حج ایسا ہوتا تھا کہ پیدل جایا کرتے تھے، پاپ یادہ جایا کرتے تھے حج بیت اللہ کے لیے، اور آج ہم بھی جب پاپ یادہ جاتے ہیں نجف سے کربلا، اور اسی طریقے سے معصوم کی زیارت پر حج پر جاتے ہیں، اگر مدینہ سے مکہ پاپ یادہ، یا اسی طریقے سے اپنے ہوٹل سے جاتے ہیں مقامات مقدسہ کی طرف پاپ یادہ، تو یہ سنت اگر قائم ہوئی ہے تو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہوئی۔ پیغمبر نے پھر بھی سواری کے ساتھ کیا ہے، لیکن امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اچھا، جو ان کے زمانے کے اصحاب زندہ رہ گئے تھے، جو پیغمبر کے اصحاب تھے، انہوں نے اعتراض بھی کیا، کہا کہ نواسے رسول ابن رسول اللہ، آپ کے پاس سواری موجود ہوتی ہے پھر بھی آپ سوار نہیں ہوتے۔ یہ ذہن میں نہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ سواری نہیں تھی کہ وہ سوار کیا ہوتے، وہ اس لیے پیدل جا رہے ہیں، نہیں، سواری تھی، لے کر جایا کرتے تھے ساتھ، لیکن سوار نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کا نام بھی موجود ہے کہ جس نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں سوار نہیں ہوتے جبکہ آپ کے پاس سواری موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اعتراض کی ایک وجہ بھی بیان کی کہ آپ سوار نہیں ہوتے ہیں تو لوگ ہم پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نواز رسول تو سوار نہیں ہوتے ہیں، پاپ یادہ جاتے ہیں، صحابی رسول کو دیکھو وہ سوار ہو کے جاتا ہے، اس لیے آپ کی وجہ سے لوگ ہم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو آپ سوار ہو کر جایا کریں، ہم پر بھی اعتراض نہیں ہوگا، آپ کا بھی سفر اچھا ہو جائے گا۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دلیل دی، اور وہاں پر بھی یہی بات ہے جو میں نے عبادت کے موضوع پر ابتدائی طور پر آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی۔ امام حسن مصطفیٰ نے بیان فرمایا، تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ خدائے بزرگ و برتر کی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں خدائے بزرگ و برتر کی خدمت میں جا رہا ہوں تو اپنے آپ کو پوری عاجزی کے ساتھ پیش کروں، اور اس طریقے سے جایا کرتے تھے۔ البتہ روایت بازی کہتی ہے جب واپس آئے کرتے تھے تو پھر سوار ہو کر واپس آئے کرتے تھے۔ تو خدا کے مقابلے، خدا کے سامنے جو جانا ہے، خدا کے سامنے جب جانے کی بات آتی ہے، چونکہ خدا کے ساتھ نسبت ہے اس گھر کو، اس لیے خدا کی وجہ سے جتنی عاجزی انکساری آ سکی اتنی لا کر پھر جایا کرتے تھے۔ اور ہم بھی اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حج ہو تو حج، عمرہ ہو تو عمرہ، اور اس کے علاوہ خود یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا مقام بالا
بالا اور عرفہ خود پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. اس لیے جب ہم خود ان کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، اور روایات بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ جب کربلا جائیں، جب نجف جائیں، تو پاپ پیادہ ہو کر اپنے امام کی بارگاہ میں جائیں. اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سرکار کی عبادتیں اگر شروع کریں تو عبادتوں پر ہی گفتگو ہونا شروع ہو جائے، لیکن چونکہ ماہ رمضان اصل عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آج کچھ اس حوالے سے آپ کی بات بیان کریں ابتدائی طور پر، تاکہ ہم اپنے روزوں کو رکھنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے. یہ جو واقعی عبادتیں کرنے والے تھے وہ پروردگار کے حضور اس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. البتہ ایک اور بات بھی بیان کروں، تھوڑا سا ماحول بھی تبدیل ہو. ایران کے اندر ایک صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے، ایران کی صرف بات نہیں، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کہیں پر بھی ہو، کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ اٹھے کھٹے تھے اور صحت مند تھے. تو وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے ایران کے اندر کہ ماہ رمضان نہیں کہا جاتا، ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے. اس طرح سے نارملی جب گفتگو ہوتی ہے تو اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، ماہ مبارک رمضان. تو ایک صاحب جو ماہ رمضان کا جب چاند داخل ہوا تو ان کے قریب سے گزر کہا کہ ماہ مبارک رمضان کی آپ کو بہت مبارک ہو. تو سامنے انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو رمضان کہتے ہو، پھر مبارک بھی کہتے ہو. رمضان آ گیا، اوپر سے مبارک بھی مہینہ ہے، تو رمضان آنے کے بعد ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے، ہمیں نمازیں پڑھنی پڑے گی، ہمیں یہ سارے اعمال کرنے پڑیں گے، پھر ماشاءاللہ سے اس کا نام تم نے مبارک بھی بنا دیا. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو معرفت نہیں رکھتے اس مہینے کی، ان کا انداز ایسا ہے، لیکن جو معرفت رکھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ انتظار کیا کرتے تھے ماہ مبارک رمضان کا. جو اس میں ہمیں واضح طور پر جو مثال ملتی ہے، چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. استقبال ماہ رمضان کی صحیفہ سجادیہ کے اندر الگ دعا بیان کرتے ہیں اور پوری دعا یاد کرتے ہیں ماہ رمضان کو، اور پھر جب جا رہا ہوتا ہے تو وداع ماہ رمضان کی الگ دعا بیان کرتے ہیں کہ کتنا بابرکت مہینہ تھا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے ابتدا کے اندر کچھ عبادات کے عنوان سے بیان کیا، اور اب آتے ہیں مولا کے کریم اہل بیت ہونے کی صفت پر. کریم کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اگر روزہ لگ رہا ہو تو آپ دل میں بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ روزے کی حالت میں اگر صلوات پڑھیں گے تو اور زیادہ ثواب ہو جائے گا. جس طریقے سے اگر روزے کی حالت میں انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. انشاءاللہ ہر عبادت کا ثواب بالخصوص صلوات کا ثواب بڑھ جاتا ہوگا. ختمی مرتبہ شاہ فرماتے ہیں کہ الرجال اربعۃ، لوگ چار طرح کے ہیں، السخی والکریم والبخیل واللعیم. چار طرح کے لوگ ہیں، یا انسان مال خرچ کرنے کے معاملے کے اندر سخی ہوتا ہے، یا کریم ہوتا ہے، اور یا بخیل ہوتا ہے، یا لعیم ہوتا ہے. پھر خود مائیں فرماتے ہیں کہ سخی کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سخی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے، اس کے پاس جو پیسہ موجود ہوتا ہے وہ خود پر بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے. اس کو سخی کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کے اوپر بھی پیسہ خرچ کرتا ہے. کہا لیکن کریم اس کو نہیں کہتے. کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو خود بھوکا رہتا ہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. اور میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر یہی تعریف ہے کریم کی تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ صرف امام حسن مجتبیٰ کریم نہیں ہے، ان کا پورا گھرانہ کریم ہے. کیونکہ آیت یہ کہتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کے حصے کی ایک ایک روٹیاں تھی، لیکن وہ ایک روٹی جو پوری کل ان کے پاس غذا موجود تھی وہ بھی انہوں نے مسکین، یتیم اور اسیر کو رائے خدا میں دی. تو جو سب کچھ دے دے اور خود بھوکا رہے اسے کریم کہا جاتا ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن مسلسل انہوں نے اپنا افطار دوسروں کو دیا ہے اور خود پانی پر گزارا کیا کرتے تھے.
تو یہ ہے کریم. کریم کی تعریف یہ ہے کہ جو خود نہیں استعمال کرتا یا خود صرف ضرورت کے حد تک استعمال کرتا ہے, باقی ضرورت سے بڑھ کر نہیں کھاتا, لیکن جو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کریم. تیسرا شخص وہ ہے جو بخیل ہے, جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. اور چوتھا شخص اس سے زیادہ پست ہے, جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا. اچھا, ہمارے تو پاکستان کے لیے شاید یہ بہتر آدمی ہوگا جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے کمایا ہے پروردگار نے اجازت دی ہے کہ اپنے اوپر بھی استعمال کرو, اپنا بھی حلیہ بہتر کرو اور دوسروں کے بھی حالات کو بہتر کرو. لیکن یہ شخص وہ ہے جو کما کما کر اس نے زمین میں دفن کر دیا ہے, کما کما کر تجوریوں میں بند کر دیا ہے, کما کما کر بینکوں میں رکھ دیا ہے. خود کی ذات پر بھی خرچ نہیں کرنا, خود بھی اچھا نہیں کھانا, خود بھی اچھا نہیں پہننا, خود بھی اچھی جگہ نہیں رہنا ہے, اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا ہے, دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرنا. ایسا شخص اور زیادہ خطرناک ہے, یہ لئیم ہے. اس کو صرف مال سے محبت ہے. کچھ ایک صاحب بتا رہے تھے, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عطر کی خوشبو سونگنے کے بعد, پرفیوم کی خوشبو سونگنے کے بعد محظوظ ہوتے ہیں اور انہیں لطف آتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نوٹ کی خوشبو سونگ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ گٹیاں دیکھ کر اور وہ پیسے دیکھ کر انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا حاصل ہو گیا. خود کمایا اس لیے کہ خرچ کیا جائے, تو ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں, اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا ہے, دوسروں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا ہے. اور ہیں ایسے لوگ, واقعاً ایسے لوگ ہیں. کچھ افراد ایسے دیکھے ہیں عجیب و غریب کپڑے میں رکشہ پر سوار ہو کر جا رہے تھے, کہا کہ بیچارہ بہت مظلوم, بڑا مستحق معلوم ہوتا ہے, اس کی کچھ مدد کر دینی چاہیے. تو کہا بھائی جس کی تم مدد کرنے کی بات کر رہے ہو اس کے پلازا کھڑے ہوئے ہیں. بندے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, نہ خود پر لگا رہے ہیں نہ دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, بس پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں, جمع کرتے جا رہے ہیں. اور یہ روایات کے اندر بہت برا کہا گیا ہے اس شخص کو, بالخصوص جو صاحب خانہ ہو, جو مالک ہو, جو گھر کا کفیل ہو, جو شوہر ہے یا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے, جو بھی ہے, جو کما کر لے کر آنے والا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ جتنا وہ کما کر لے کر آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے, اور اتنا خرچ کرے کہ محسوس ہونے لگے کہ وہ اسراف کر رہا ہے. اس قدر گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے حکم دیا گیا. اور یہ بھی ساتھ میں دونوں طرف سے روایتیں ہیں, جو شخص خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر, پروردگار اس کی عمر میں طولانیت عطا فرماتا ہے. اور جو شخص خرچ نہیں کرتا ہے تو باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ گھر والے دل میں بد دعا کرتے ہیں کہ کب یہ مرے گا تو اس کی میراث ہمیں ملے گی, تو پروردگار اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے اور وہ جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو خرچ کرتے رہیں گے تو پروردگار زندگی بھی لمبی عطا فرمائے گا. تو کریم کی تعریف یہ تھی. اب کریم اہل بیت, آج ان کی ولادت کا دن ہے, جو خود نہیں رکھتے ہیں اور دیتے ہیں. میں سب سے پہلے تو اپنی جانب سے, تمام کی جانب سے, سرکار امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں آ کر یہی درخواست کرتا ہوں کہ اے کریم اہل بیت, آپ دنیا کے واقعاً کریم ابن کریم ہیں, معمولی کریم نہیں ہے, اہل بیت میں سب سے کریم فرد ہیں. ہم آج آپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ بہترین طریقے سے ہماری دنیاوی حاجتیں بھی اور اخروی حاجتیں بھی پوری فرمائیے گا. اور اب واقعات بے شمار ہیں. امام حسن مصطفیٰ نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے, اور دسترخوان پر کتنے لوگ آئے ہیں اور ان کے دسترخوان سے لطف اندوز ہو کر گئے ہیں, کسی کے بارے میں پوچھا نہیں, کسی کو پریشان نہیں کیا, آتے تھے لوگ جایا کرتے تھے. یہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں. ساتھ ساتھ وہ روایت بھی موجود ہے, ظاہر میں آپ کی بیان بھی کر چکا ہوں, کہ جانور موجود تھا اور امام حسن مصطفیٰ دسترخوان پر موجود تھے. امام خود ایک نوالا لیتے تھے تو اس کی طرف بھی ایک نوالا پھینکتے تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ اس کی طرف کیوں پھینکتے ہیں, وہ تو جانور ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی خدا کی 2 آنکھ والی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو, میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں اور وہ بھوکی رہے. یہ میں ناپسند کرتا ہوں. اتنے کریم تھے, حتیٰ جانوروں کو بھی کھلاتے تھے. جائے کہ انسانوں کی بات کی جائے اور پھر ان کا دین و مذہب معلوم کیا جائے اور ان کے شرائط معلوم کی جائے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے, سب کو دینے والی ذات تھی. اور ایک خاص تربیت تھی کہ جو امام حسن نے حاصل کی تھی اپنی والدہ سے, اپنے آبا و اجداد سے, کہ جو شہزادی کے پورے واقعے کے اندر ملتا ہے اس کے اندر بھی امام حسن کا ذکر ہے کہ ساری رات جو دعائیں کی وہ تو دوسروں کے لیے دعائیں کی. تو دوسروں کو اس قدر فوقیت دی جاتی تھی. والدہ سے یہ تربیت کے اندر ملا تھا اور اولاد کو حاصل ہوا. تو ایک کنیز تھی امام کی خدمت میں ایک پھول پیش کیا, اور اس زمانے کے اندر عام طور پر غلام کنیز بہت زیادہ دھتکارے جاتے تھے, مارے جاتے تھے,
پریشان کیے جاتے تھے تو کوئی بھی غلام یا کنیز اپنے آقا اور مولا سے کوئی محبت نہیں رکھتا تھا، یہ گھر پر ہوں گے تو ہمارے لیے عذاب ہوں گے. آج یہی بیویوں کے بھی کبھی کبھار جملے ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی محبت، اظہار محبت نہیں کیا کرتا تھا. لیکن امام حسن مجتبیٰ کے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے اس نے ایک پھول پیش کیا تو امام نے اس پھول کے عوض اسے آزادی کا پروانہ دے دیا. اللہ اب اس سے سمجھ میں آیا کہ مولا آپ کتنے کریم ہیں. اگر کوئی آپ کے لیے تھوڑی سی خدمت کرتا ہے تو آپ اس کو کتنا کتنا بھر کر لوٹاتے ہیں. مولا آج تھوڑی سی ہم خدمت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کہ کچھ آپ کا ذکر کریں، کچھ آپ کا ذکر سنیں، کچھ آپ کے ذکر کی وجہ سے ہمارے کردار کے اندر بہتری آ جائے. ہم یہ آپ کے خدمت میں پیش کر سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کچھ آپ کے فضائل جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے عوض جو آپ ہمیں عطا کریں گے وہ ڈھیروں اور بھر کر ہوگا کہ جس سے زیادہ ہمارے تصور کے اندر نہیں ہو. کریم اہل بیت ہیں آپ. پھر اعتکاف کے حوالے سے روایت موجود ہے، لیکن ہم بات کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں کہ کریم اہل بیت بھی ہیں سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. باقی دو مختصر باتیں ہم بیان کریں گے اور اس کے بعد احمد کو تمام کر دیں گے، اگر آپ تحمل سے سن سکیں اور مزاج ہو آپ کو اس طرح سننے کا. ایک تو یہ کہ بچپنا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، ظاہری اعتبار سے ولادت ہوئی اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری کے اندر مولا کی ولادت ہو رہی ہے. سن 11 ہجری کے اندر پیغمبر اکرم کی رحلت ہے، وصال ہے. اس عرصے کے اندر مولا کے جتنے فضائل ہیں جو ہم تک پہنچے، کتنے زیادہ فضائل ہیں، کتنی زیادہ قرآن مجید کی آیتیں، کتنے زیادہ فرامین پیغمبر اکرم موجود ہیں. اور وہ بھی آپ تصور فرمائیے گا کہ پیدا ہوتے ہی تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی سال مسجد کے اندر تشریف لے آئے. کچھ وقت گزرنے کے بعد مسجد میں آیا کرتے تھے، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر صحابہ کے درمیان ہوتے تھے اور پیغمبر سواری بنے ہیں تو اور زیادہ وقت یہ کم ہو جاتا ہے. تقریباً سے 5 سے 6 سال کے اندر اتنے فضائل امام حسن کو بیان کی. اور یہ بھی موضعی ہے کہ مولا علی کے فضائل بھی بہت بیان کیے ہیں پیغمبر نے، جا بجا بیان کیے ہیں، اور اس کے لیے زیادہ بڑی کتاب کی ضرورت ہے، زیادہ جلدوں کی کتاب لکھی گئی ہے مولا علی کے فضائل پر. لیکن پھر بھی پیغمبر کے وصال کے بعد مولا علی کے لوگ فضائل کو بھول گئے، غدیر کے ممبر کو لوگ بھول گئے، ان کو خلافت اور وصایت عطا کی تھی وہ بھول گئے. لیکن پیغمبر کے وصال کے 50 سال کے بعد جب واقع کربلا ہوتا ہے اور سر مبارک امام حسین کو دربار یزید میں پیش کیا جاتا ہے، تب بھی اس صحابی کو کہ جس نے 50 سال پہلے وہ منظر دیکھا تھا اور کتنی مرتبہ پیغمبر نے منظر دکھایا ہوگا، منظر یاد آ جاتا ہے. اے یزید، اس لب سے چھڑی کو ہٹا دے، اس چہرے سے چھڑی کو ہٹا دے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اس چہرے کو چوما کرتے تھے. تو کتنی مرتبہ پیغمبر نے عمل انجام دیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو گیا تھا یہ ہے حسین، یہ ہے حسن. کچھ فضائل تھے جو بھول گئے، لیکن پریکٹیکلی کچھ فضائل پیغمبر نے اتنے دیے ہیں اور بار بار کنٹینیوسلی. ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، ایک مرتبہ ہوتا تو بھول جاتے لوگ، کچھ لوگوں نے دیکھا ختم ہو گئی بات. لیکن ہر ایک کو اتنی مرتبہ دکھائے گئے واقعات کہ نہیں یہ حسین ہوا ہے کہ جس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے خود دیکھا، یہ منظر یاد ہے آج تک ہمیں. تو امام حسین کو بہت کم عرصہ ملا ہے پیغمبر کے ساتھ، لیکن اسی کے اندر پیغمبر نے اتنی محبت دی ہے کہ وہی کافی ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب پھر ایک اور منزل کی طرف آئیے کہ تربیت کا اگر پہلو دیکھا جائے، اس ظاہری طور پر جو بچپنے کا عالم ہے تو اس کے اندر ہمیں تربیت بھی اعلیٰ ترین نظر آتی ہے. ایک واقعے کا ذکر ابھی میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیا. شہزادی کونین ساری رات دوسروں کے لیے دعائیں کرتی رہیں. جب فجر کا وقت قریب آیا، امام حسن نے سوال کیا کہ مادر گرامی آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی؟ تو بی بی نے کیا خوبصورت نصب العین دیا ہے، فرماتے ہیں کہ الجار ثم الدار، بیٹا حسن پہلے پڑوس کا حق ہے پھر گھر والوں کا حق ہے. اتنا زیادہ سکھایا گیا. اب آتے ہیں ہم اپنی ذرا تربیت کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں. جب بچے کو باہر بھیجا جاتا ہے کہ بیٹا تم باہر جاؤ گے، دنیا کے اندر جاؤ گے، گھر کے لیے سودا لے کر آنا ہے، تمہیں دکاندار کے پاس جانا ہے، تو ماں اپنے بچے کو کیا سکھا کر بھیج رہی ہوتی ہے؟
دھوکہ کھا کر نہیں آنا، دھوکہ دے کر آ جانا. اور اس کے لیے خاص لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور ماحول کو بدلنے کے لیے میں وہ کہہ بھی دوں کہ ٹوپی پہن کر نہیں آنا، پہنا کر آنا. تو اگر بہرحال ماحول بہت مختلف بھی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو زمانے جاہلیت کے کافر تھے وہ ایک چٹکی بجاتے ہی سب کے سب بڑے پرہیزگار اور بڑے متقی اور بڑے با اخلاق با کردار بن گئے. ابھی بھی وہی ماحول ہے، کم و بیش وہی ماحول ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ بھی ماحول ہمارے اندر وہاں پر بھی یہ ماحول ہے تو ایک چھوٹا سا فرق ہے، اس فرق کی طرف توجہ رکھیے گا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کا آپ یہ کہیں کہ بیٹا تم لٹا کر آنا، دھوکہ کھا کر آ جانا، یہ میں نہیں کہہ رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچے کو جب ہم سمجھ دے رہے ہوں کہ بیٹا جب دنیا میں جاؤ گے تو برے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، تم دھوکہ کھا کر نہیں آنا، تو یہاں تک ہمیں اکتفا کرنا چاہیے کہ بیٹا تم دھوکہ کھا کر نہیں آنا، لیکن یہ کبھی نہیں سکھانا چاہیے کہ دھوکہ دے کر آنا. جو ہمارا اصلی ٹائٹل اور اصلی نصب العین ہونا چاہیے کہ بیٹا قربانیاں دینا سیکھو، کوئی مانگتا ہے اسے دینا سیکھو، سکھانا یہ چاہیے. اور ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ بچوں کو جب لنچ دے رہے ہوتے ہیں اسکول کے لیے تو کچھ زیادہ روٹیاں دے دیتے ہیں، کچھ زیادہ لنچ دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا دوست مانگے وہ دے دینا. یہ بہت اچھی بات ہے، قربانی دینا سیکھیں، ساتھ ساتھ سمجھ بھی دے دیں کہ کسی کے فریب میں دھوکے میں نہیں آ جانا. کوئی تمہیں کو بہت اچھی میٹھی باتیں کہہ کر تمہاری چیزیں نہ لے لے، تمہیں لوٹ نہ لے. یہ سمجھ دینا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اخلاق دینا بھی ضروری ہے کہ بیٹا تمہیں دینے والا بننا ہے، چھیننے والا نہیں بننا ہے. یہ بیلنس کرنا ضروری ہے ہمارے تربیت کے اندر. کبھی ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں. سمجھ بھی دیں اور ساتھ ساتھ قربانی کا جذبہ بھی دیں. اور امام حسن کو تربیت میں یہ چیزیں ملی ہیں تو پھر امام حسن دینے والے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، واقعات بے شمار ہیں، خود مولا کائنات کے واقعات بھی ہیں کہ کچھ لوگ آتے تھے مانگنے کے لیے تو سب ضرورت مند تھوڑی ہیں، کوئی مستحق تھوڑی ہیں کہ جو سچے مستحق ہیں وہ آ رہے ہیں امام علی کے پاس اور امام علی ان کو عطا فرماتے جا رہے ہیں. ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ امام علی نے 100 دینار ایک کے اوپر خرچ کیے، لوگوں نے شور کر دیا. اگلے دن سارے صحابہ نے کہا کہ جس کو دیے تھے امام علی نے وہ تو ایک چور تھا، چور کی علی نے مدد کر دی. میرے مولا کا دل افسردہ ہو گیا. دوسرے دن 100 دینار ایک خاتون کو دیے. اگلے دن پھر لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جس کو علی مرتضیٰ نے دیے تھے وہ ایک بدکار عورت تھی، اس کی مدد کر دی علی نے. میرا مولا کا دل پھر مزید افسردہ ہو گیا. تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر میرے مولا نے ایک مرد کو دیے اور لوگوں تک یہ جب اطلاع پہنچی تو لوگوں نے مشہور کیا کہ جس کی علی نے مدد کی ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، مدد کرتے نہیں تھے لیکن کیمرہ لے کر پہنچے ہوئے ہوتے تھے، دیکھتے رہتے تھے علی کیا کر رہے ہیں. آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے. اس زمانے میں وہ کیمرہ لے کر آتے تھے، آج جب دینے والے ہوتے وہ اپنے ساتھ سیلفی لے کر جا رہے ہوتے، بعد ریکارڈ ہوتے جائیں. تو جب تیسرے شخص کو دے دیا تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جس شخص کی اب مدد کی ہے علی نے وہ شخص ہے جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، اس کی علی نے مدد کر دی. تو پیغمبر تک یہ اطلاع پہنچی، علی مرتضیٰ کا دل افسردہ ہو گیا ظاہری طور پر. اور میرے مولا کا جب دل افسردہ ہو گیا، ہمارے لیے یہاں تک بھی واقعہ کافی ہے سکھانے کے لیے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو دینا چاہیے. یہ جو سکھایا جاتا ہے کہ ٹوپی پہنا کر آنا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا رویہ، کبھی بھی اہل بیت کی روش نہیں ہے. دھوکہ دے کر آنا کبھی بھی روش نہیں ہے. نہیں، قربانیاں دیتے رہو. اگر کوئی مستحق ہے تو بہت اچھی بات ہے، مستحق تک اس کا حق پہنچ جائے گا. اگر مستحق نہیں بھی ہے تو وہ حدیث کا جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ اگر تم ایسے شخص کو دو گے کہ جو مستحق ہو یا مستحق نہ ہو تو پھر پروردگار بھی تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جس کے تم مستحق ہو یا مستحق نہ ہو. البتہ یہ مستحب صدقات کی بات ہو رہی ہے، جو واجب ہے اس کے معاملات اور بھی ہیں. خمس ہے، زکوٰۃ ہے. اگر ہم نے غیر مستحق کو دے دیا تو جو مستحق ہے وہ بھوکا رہ گیا ہے، اس کو پھر الگ سے دینا پڑے گا. مستحق کا حق اس تک پہنچانا ضروری ہے. لیکن جو مستحب صدقات ہیں اس طریقے سے امام علی نے دے دیے اور یہیں تک ہمارے لیے واقعہ کافی ہماری ہدایت کے لیے. لیکن پھر نبی اکرم آتے ہیں اور یہ ساری باتیں سنی اور ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اے اصحاب محمد، میں نے سنا ہے کہ تم نے علی کے سخاوت پر اعتراض کیا کہ پہلے دن اس کو دے دیا، دوسرے دن اس کو دیا، تیسرے دن اس کو دے دیا. یہ تین مستحق نہیں تھے. یاد رکھو علی نے جس محبت کے ساتھ
اور جس رضا خوشنودی پروردگار کے ساتھ دیا ہے وہ ایسی تھی کہ پہلے دن یقیناً چور کے ہاتھ میں وہ پیسے گئے تھے، لیکن علی نے دیا تو اس نے چوری کرنا چھوڑ دی۔ دوسرے دن یقیناً علی مرتضیٰ نے اس خاتون کو دے دیا تھا کہ جو پہلے بدکار تھی، لیکن جب دیا ہے علی مرتضیٰ نے اس کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ تیسرے دن یقیناً اس شخص کو دیا تھا کہ جو پہلے تک زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لیکن جب علی مرتضیٰ نے اس کو کچھ مدد کر دی ہے تو اب اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اسے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ مولا کائنات کی عطا وہ ہے کہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے، اور اسی طرح سے امام حسن کی عطا بھی وہی ہے کہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو پہلے کی جتنی برائیوں والی زندگی تھی، جتنی گناہوں والی زندگی تھی، وہ سب دھل کر انسان توبہ کر کے صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ گویا امام حسن ہو یا مولا کائنات ہو، اگر وہ عطا کر دے تو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اور تربیت کے پہلو کے اندر آخری بات میں بیان کر رہا ہوں، زحمت کو تمام کروں گا، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی روایت کے اندر ملتا ہے کہ شہزادی اپنے اس لال کو، باقاعدہ امام حسن کے بارے میں روایت ہے کہ بازوؤں سے پکڑتی تھی اور آسمان کی طرف اچھالتی تھی، پھر اپنے سینے سے لگاتی تھی، پھر اچھالتی تھی۔ یہ محبت ہونی چاہیے۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر سختی کا مظاہرہ کیا جائے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، بس اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ تو شہزادی اس طریقے سے امام حسن کو اچھال لی ہوتی تھی، اور یہ ہماری محبت کا عام طور پر طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے اسی طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر بھی تربیت دے رہی ہیں بی۔ جب اس طرح سے اپنے بیٹے کو آسمان کی طرف پھینکتی تھی، پھر سینے سے لگاتی تھی، تو فرماتی تھی کہ اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ذا المنن ولا توالی ذا الاحن۔ ہم بھی کبھی کبھار جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ، اور ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا، محمل ٹائپ کے الفاظ ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں، بس محبت کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہاں پر محبت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے، وہ لوریاں ہیں کہ جس کے اندر خود درس موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ اشبہ اباک یا حسن، بیٹا حسن اپنے باپ جیسا بننا۔ تھوڑا سا ہم اسی جملے پر اگر رک جائیں کہ ماں جب اپنے بچے کو سکھا رہی ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ آپ کی خود ہنسی بتا رہی ہے کہ کیا کہتی ہوگی؟ باپ جیسا نہیں بننا ہے تمہیں، کچھ کام کاج کرنا ہے، 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھے رہنا ہے، موبائل لے کے نہیں بیٹھے رہنا ہے، ہاتھ پیر چلانے ہیں، پڑھنا لکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ فیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہنسی مذاق کے علاوہ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ماہرین ہیں، جو تربیت کا درس دینے والے افراد ہیں، علماء میں سے ایکسپرٹس جو ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا پوری دنیا میں سب سے بڑا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے۔ اس لیے باپ کو ہمیشہ آپ کو ہیرو ہی بنانا ہے، چاہے وہ ہیرو نہ بھی ہو تب بھی اسے ہیرو ہی بنا کے پیش کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم نے جو مثال دی ہے تو وہ تو مولا علی کی ہے، شہزادی کونین کی مثال ہے، تو سامنے سے ہی جواب آتا ہے کہ پہلے وہ علی جیسے تو بن کر دکھائیں، پھر ہم حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کریں گے، اور ان کی طرف سے بھی یہ جواب آتا ہے۔ تو اس طرح تو کبھی بھی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ ہر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر میں پیچھے رہنے کی میری وجہ یہ ہے کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھے، تو وہ آگے نہیں بڑھے تو آپ تو آگے بڑھیں۔ اس طرح سے ہمارے اس بات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ہزاروں قسم کی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر شوہر کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں بھی، تو اسے ہائیڈ لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے کے سامنے، اس کو تنہائی کے اندر اس کی نصیحت کرے، اس کو بات کرے، گفتگو کرے اس میٹر کے اوپر۔ لیکن جب بچے کی تربیت کا وقت ہے، چونکہ وہ باپ اس کے لیے ہیرو ہے، تو کہیں کہ جیسے باپ تیرا سچا ہے، کسی کے ساتھ لگی لپٹی بات نہیں کرتا، اسی طریقے سے آپ کو بھی سچا بننا ہے۔ تمہارا باپ جتنا محنت کش ہے، چاہے وہ بہت زیادہ پیسے کما کر نہیں لے کر آتا لیکن مزدوری کرتا، جتنا تمہارا باپ ہارڈ ورکنگ ہے، تمہیں بھی ہارڈ ورکنگ بننا ہے۔ جتنا تمہارا باپ جرت کے ساتھ بات کرتا ہے، کسی سے گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، اسی طریقے تمہیں بھی جرت سے بات کرنی ہے۔ تو جو اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں،
اور اگر تمہارا باپ اس طرح سے کوپریٹ کرتا ہے میرے ساتھ اور گھر کے کام کاج کر لیتا ہے تو تمہیں بھی اسی طریقے سے گھر کے کام کاج کرنے اور کوپریٹ کرنا ہے. البتہ ساس بننے کے بعد حوصلہ بھی ہو کہ بچے کو اپنے بیوی کے ساتھ کوپریٹ کرنے دیں. تو جو اچھے پہلو ہیں اس کو سامنے لے کر آئیں, اور ہیرو ہے باپ بچے کے لیے, اور اس کو ہیرو. اور اسی طریقے سے جس طرح سے باپ آئیڈیل ہوتا ہے بچے کے لیے, ماں بھی آئیڈیل ہوتی ہے بچے کے لیے. یہ دونوں ہی ہیں کردار اس کے سامنے, اور کوئی بھی نہیں ہے دنیا کا کردار. تو باپ کا بھی فریضہ یہ بنتا ہے, یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن باپ کا بھی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ماں کے بھی اچھے ہی پہلو کو بیان کیا جائے, کتنی ملنسار ہے یا کتنے کام کرتی ہے گھر کے, یا جو بھی ان کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں ان خصوصیات کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ وہ شخصیت اس کے سامنے ایسی ہی بنے رہے. اس سے نہ صرف گھر کے اندر پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی, احترام رسپیکٹ کی فضا قائم رہے گی, اور جھگڑے نہیں ہوں گے. جو کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے بچے بہت برے طریقے سے جواب دیتے ہیں, ہارش ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر ہم نے بیس خراب کر دی ہے. اگر بیس کے اندر پیار محبت کا پانی ڈالا جائے گا تو خود بخود درخت بھی پیار اور محبت کا اگے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہی بچے وہ ہوتے ہیں جو آگے جا کر واقعی بہت بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہوتے ہیں. کامیاب ترین افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے اندر بیس بہت اچھی پاتے ہیں. شہزادی نے کتنے کم عرصے کے لیے اپنے بچوں کو دیکھا ہے, اور کتنے کم عرصے کے لیے بچوں کی تربیت کی ہے, اور اس کے اندر بھی کتنے ان کے اولاد موجود تھی. 4 یا 5 حضرت محسن علیہ السلام کو بھی اگر شمار کیا جائے, لیکن اس کے باوجود اتنے پیار و محبت اور وہ ماحول فراہم کیا ہے کہ ایک وہ ہے جو فاتح کربلا بن رہا ہے, ایک وہ ہے جو فاتح صلح بن رہا ہے. دونوں ہی کے نام ایسے ہیں کہ جو آج تو بہت پیارے اور سنہری الفاظ میں لکھے جاتے ہیں, چاہے امام حسن کا نام ہو چاہے امام حسین کا نام ہو. تو تربیت کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو ایک رسپیکٹ کی فضا سے دیکھا جائے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اس جملے کے اندر کیا فرمایا, اشبہ ابا کا یا حسن, اے بیٹا حسن تمہیں اپنے باپ کا شبیہ بننا ہے, باپ جیسا بننا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا حسن تمہیں اپنے امام کا شبیہ بننا ہے. ابھی امام کی بات نہیں بتائی جائے گی بچے کو, بچے کی البتہ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ بچے کے سامنے اگر ہم مولا علی کے فضائل ابھی بیان کر رہے ہیں, شہزادی کونین کے فضائل بیان کر رہے ہیں, انبیاء کے واقعہ بیان کر رہے ہیں, ابھی تو وہ بچہ ہے, اسے دنیا دیکھی کتنی ہے. وہ جب بڑا ہوگا سمجھنے کے قابل ہوگا کہ ہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں, کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بہت برے ہوتے ہیں, تو پھر ایسے ایسے ان کے سامنے کردار کھلیں گے. لیکن ابھی یہاں پر صرف باپ ہے اور ماں ہے, انہی کو ہی آئیڈیل بنا کر پیش کرنا ہے. آئیڈیل نہیں بلکہ آئیڈول بنا کر پیش کرنا ہے, بت بنا کر. ہاں یہ واقعی تمہارے سامنے بہت اچھے لوگ ہیں. تو اشبہ ابا کا یا حسن, بیٹا حسن اپنے باپ کا شبیہ بننا. وخلع عن الحق الرسن, اور حق پر جو رسن بندی ہوئی ہے اسے تمہیں کھولنا ہے, تمہیں حق کے راستے کو اختیار کرنا ہے. حق کی اگر کوئی مخالفت بھی کر رہا ہے اسے دور کر کے حق کو آشکار کرنا ہے. ساتھ ساتھ تربیت ہوئی. پھر آگے فرماتی ہیں وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنَّ, اور اے میرے لال اس معبود کی تمہیں عبادت کرنی ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے. ذَا الْمِنَنَّ, منن اور احسان کرنے والا جو پروردگار ہے اس کو تمہیں شکرانے طور پر سجدہ ادا کرنا ہے. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحَنَّ, اور جب دوستی کرنا, یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے, اور جب دوستی کرنا تو کسی کینے والے شخص کو اپنا دوست نہ بنانا, کینے پرور شخص کو اپنا دوست نہ بنانا. عام طور پر بچوں کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی ایسا ہو, صحیح ابتدائی طور پر اتنا دین سے فرق نہیں پڑتا ہے, اتنا مذہب سے فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو دشمنی کو باقی رکھنے والا ہے, اپنے دل کے اندر بات رکھتا ہے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, اب میں اس کا بدلہ لوں گا, یا میں اب دوستی نہیں کروں گا, ایسے شخص سے دوستی کرنے سے پرہیز کرنا. جو جلدی سے اختلافات کو بھلا جانے والا ہو, جلدی دوستی کر لینے والا ہو, اس کے ساتھ تم اپنی دوستی کو برقرار رکھنا. تو یہ وہ ابتدائی درس ہے کہ جو شہزادی کونین نے امام حسن مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے اولاد مومنین ہیں سرکار امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں, امام حسین صلی اللہ کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما, 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. پالنے والے کربلا معلیٰ کی بالخصوص ہمیں اس 40 پر زیارت نصیب فرما. بحق محمد وآل محمد تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما.
تمام مومن کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی اور تمام مدرسوں کی اور تمام حوزات علمیہ کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہم کریم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری جو حاجتیں ہمارے حق میں ابھی بہتر ہیں تو اسے ابھی قبول فرما، اور اگر ہماری مصلحت میں ابھی نہیں ہے تو پروردگار اس کا قیامت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اور پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ انہی کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ جو زمانے رسول کی زیارت کرنے والے لوگ تھے، امام حسن کی زیارت کرنے والے جس طریقے سے لوگ تھے، امام حسین کی، مولا علی کی زیارت کرنے والے لوگ تھے، آج ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے اسی انداز سے دیدار کر سکیں۔ پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین و محبین میں شمار فرما، اور ان کی حکومت کو قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ جی 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 تو اس میں جملہ تھا کہ اصحاب کہتے آ کر کہ آپ پیدل سفر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی، ہم صحابی ہو کے سفر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز رسول جو ہے وہ پیدل سفر کر رہے ہیں، صحابی سواری بھی سوار ہیں۔ جی جی اس ایک یہ جو حدیث ہے جو بھی واقعہ ہے جی جی یہ یقیناً اوروں کی کتاب کے اندر بھی ہوگا، جی جی تو یہ تو پر واضح کر دیتا ہے کہ صحابی اور ہے اور اللہ رسول اور ہے۔ جی بالکل، آپ نے سوال بھی کر دیا اور تقریر بھی ہو گئی، اسی کے اندر ہی نقطہ بھی بیان ہو گیا۔ تو واضح بالکل سنت بھی مطلب کہ جی جی بالکل۔ صحابی بھی لے کے آتے مولا علی کے مولا صحابی۔ اصل میں یہ کہ ہر چیز کے اندر اگر کوئی انسان تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو نا تو پھر اپنے ہی بزرگ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ ہزار چیزیں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ یہ کوئی اچھا طریقہ، نعوذ باللہ، اب ہم تو بیلنس کر کے یا ہم بہرحال وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، معصوم ہیں، آئے تطہیر کے مصداق ہیں، آئے مباہلہ کے کردار ہیں، تو ہم تو اسی طریقے سے بیان کریں گے کہ امام حسن سے بہتر اور کسی کا عمل نہیں تھا، لیکن وہ تو پرواہ نہیں کرتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ امام حسن کو چاہیے تھا کہ سوار ہو جائے، کیوں سوار نہیں ہو رہے تھے؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سواری موجود ہے، وہ سوار ہو کے جا رہے ہیں امام حسن۔ ہم تو چونکہ جانتے ہیں کہ زمانے کی حجت خدا یہی ہے، جو ان کا عمل ہے وہی ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن وہ تو پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی بھی وضاحت کی ہے علماء نے کہ اگر امام حسن سوار ہو کر جا رہے ہیں اور سواری موجود ہے تو ایک نارمل انسان یہ کہتا ہے کہ پھر سوار ہو کر جائیں، کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو ایک وجہ تو بیان کرتی ہے، ہم نے باقی وجوہات بیان نہیں کی۔ ایک تو یہ کہ پروردگار کے احترام میں اور بیت اللہ کی تقدیس اور تکریم کے اندر، دوسری بات یہ تھی کہ خود کریم اہل بیت اس سفر کے اندر کبھی کبھار اپنی سواری دوسرے حاجیوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ تم تھک چکے ہو، تم بیمار ہو گئے ہو، تم چل نہیں سکتے ہو، تو خود پیادہ چل رہے ہوتے تھے اور کوئی اس سواری سے استفادہ کر رہا ہوتا تھا لیکن خود استفادہ نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ وہ زمانہ وہ ہے کہ ہر چیز تو ساتھ نہیں لے جائی جا سکتی، تو خود یہ جانور جو ساتھ ہوتے تھے، کبھی ایسا وقت آ جاتا تھا کہ غذا چاہیے ہوتی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر اسی جانور کو جو ساتھ لے کر گئے ہیں یا اگر زیادہ تعداد میں ہے تو ایک جانور ذبح کر کے خود کھایا اور دوسروں کو کھلایا، تو یہ بھی ساتھ ساتھ اور چیزیں موجود تھی کہ جس کی وجہ سے ساتھ رکھا کرتے تھے سواری کو، ورنہ تو انسانی کہے گا ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، جب آپ کو پیدل ہی چلنا ہے تو پیدل چلے جائیں، ویسے ہی ساتھ سواری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ریزنز ہوتے تھے جس کی وجہ سے سواری ساتھ ہوتی تھی لیکن سوار نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد۔ اچھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید روزہ لگ رہا ہوگا تو سوال نہیں کر سکیں گے۔ سوال ایک اچھا کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسن مشفع علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ظاہری مال تھا، مال دنیا تھا، وہ کتنا تھا، اس حوالے سے کچھ بات بیان کریں۔ ایک ہمارے یہاں غلط تصور ہے، البتہ ہم نے بھی اس کو کئی مرتبہ دروس کے اندر، مجالس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین بہت زیادہ غریب تھے، اپنے زمانے کے بہت ایک نارمل سے اور ایک نادار سے انسان تھے کہ جن کو بار بار خمس کی ضرورت پیش آتی تھی، زکوٰۃ کی ضرورت پیش آتی تھی، اور پھر اسی کو وہ آگے دے دیا کرتے تھے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔
اپنے زمانے کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا. 2 ہستیوں کے بارے میں باقاعدہ روایت موجود ہے, ایک مولا علی کے بارے میں اور دوسرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں. کہ اپنے زمانے کے امیر ترین انسان تھے, مدینہ کے امیر ترین انسان تھے. اور مولا کائنات کا جملہ تو یہ ہے کہ تزوجت فاطمہ وما کان لی فراش وصدقتی اليوم لو قسمت علی بنی ہاشم لوسعتہم. جب میری شہزادی کونین سے شادی ہوئی تھی اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں تھا, اس وقت جنگیں ہو رہی تھی, اس وقت حالات ایسے نہیں تھے, اس وقت ہمارے پاس بچھانے کے لیے فرش بھی موجود نہیں تھا, کوئی چیز موجود نہیں تھی. لیکن پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وہ صدقتی اليوم, لیکن آج کے دن ہمارا زکوٰۃ, ہماری زکوٰۃ, البتہ صدقہ سے 2 ترجمے لیے گئے ہیں, ہماری زکوٰۃ یا صدقہ سے اور زمانے کے اندر وقف بھی مراد ہوتا تھا کہ آج ہمارے وقف کا پیسہ یا ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ اتنا زیادہ ہے, صرف زکوٰۃ کا پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر صرف اس کو تقسیم کیا جائے تو پورا خاندان بنی ہاشم امیر ہو جائے, اتنا مال موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ آپ سنیں گے روایت شہزادی ام کلثوم کے گھر پر, ابھی آئے گی نا, ایام آئیں گے 19 رمضان کو, تو شہزادی ام کلثوم کے گھر پر جب افطار کیا تو کیا فرمایا, بیٹی یہ 2 کھانوں میں سے ایک اٹھا لو. تمہیں نہیں پتا بابا نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانا تناول نہیں کیا ہے, اور وہ بھی سادہ ترین کھانا, نمک اور روٹی کے ساتھ. تو کیا کھاتے تھے وہ اور ہے, لیکن دنیا کو کیا کھلایا ہے وہ اور ہے, اور وہ سب کا سب انہی کا اپنا مال ہوا کرتا تھا. یہ بھی روایت کے اندر جملہ کہ ان امیر المومنین اعتق 1000 مملوک من قد یدہ, جو محنت مزدوری, باقاعدہ لفظ موجود ہے قد یدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محنت مزدوری سے, ہاتھوں کی کمائی سے جو پیسہ حاصل ہوا تھا مولا متقیان کو, اس سے میرے مولا نے 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. آج ایک غلام کو بھی ہم اتنا پیسہ نہیں کہ خرید پائے, 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا میرے مولا نے. پھر کتنے باغات تھے جو آباد کیے تھے, کتنے شہر تھے جو آباد کیے تھے. 1 لاکھ کھجور کے بیج لے کر جا رہے تھے, تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا لے کر جا رہے ہیں, تو میرے مولا نے جواب دیا ہے یہ 1 لاکھ کھجور کے درخت ہے جو میں لے کر جا رہا ہوں. اور امام باقر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بیج بھی ضائع نہیں ہوا, سارے بیج ایسے تھے کہ جس کو بویا گیا ہے تو سبھی سے درخت نکلے ہیں اور پورے وہ باغات کے اندر تبدیل ہو گئے. 1 لاکھ اگر درخت لگے ہوں کسی باغ کی تو کتنا پورا شہر گویا معلوم ہوتا ہے, اور یہ صرف ایک جگہ کی بات ہے, ورنہ اور کتنے مختلف تھے. تو یہ ساری چیزیں موقوفات کے طور پر امام حسن مجتبیٰ کو ملی. امام حسن مجتبیٰ نے پھر مزید اس کے اندر اضافہ کیا. امام حسن کے بارے میں ملتا ہے, البتہ امام حسن امام حسین دونوں کے حوالے سے روایت ہے کہ عراق کی زمین کو انہوں نے خریدا. ظاہراً زرنق اور کوفہ کے درمیان کا ایک حصہ ہے, وہاں کی ایک زمین تھی, اس کو خریدا گیا. اس طرح سے اور بھی روایت موجود ہے کہ فلاں علاقے کو خریدا, اور خریدنے کے بعد ایسے نہیں کہ صرف زمین رکھی اپنے پاس, اس زمین پر پھر افراد بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں پر اس کو باغ کے اندر تبدیل کیا جائے. اور چھٹے امام کا بھی اسی طریقے سے بڑا خوبصورت جملہ ہے, چونکہ ان کے باغ میں کے اندر کام کرنے والے افراد غلام ہوتے تھے, ان کے ملازمین ہوتے تھے, تو وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے جو یہ باغ لگایا ہے, درخت لگایا ہے, اس کے اندر جو پھل آئیں وہ دوسرے اٹھا کر لے کر جائیں. حالانکہ ان کا باغ نہیں, باغ امام کا ہے, لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ ہم نے کام کیا اس کے اندر تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھائے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب رات کا وقت آتا تھا تو یہ جو غلام ہوتے تھے درخت سے پھلوں کو اتار کے بھر لیا کرتے تھے تاکہ امام کے پاس لے کر جائیں. امام نے دیکھ لیا, امام نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے اس عمل سے منع کیا ہے کہ رات میں کبھی بھی درخت سے پھل نہ اتارا کرو, کیونکہ تم جب رات میں پھلوں کو اتارے ہوتے ہو تو غریب اپنے گھروں کے اندر چھپ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے پھل اتارے جا رہے ہیں. تم دن کی روشنی میں پھل اتارا کرو تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ جب پھل اتار رہے ہیں تو شاید ہمیں بھی کچھ دیں گے تو مانگنے کے لیے آ جائیں. تو دن کی روشنی میں اتارا کرو تاکہ جتنے ضرورت مند ہیں وہ ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے ہمارے باغ میں آئیں. اور یہ بھی فرماتے چھڑے امام کے جو دیوار کا ایک حصہ ہوتا تھا, اتنا بڑا ایریا ہے کہ جس کے اندر یہ باغ لگا ہوا ہے, فرماتے تھے جو دیوار کا ایک حصہ ہے اسے گرا دو, دروازہ بھی نہیں بنا کے رکھو, اسے گرا دو, مکمل طور پر ان کے لیے کھلا رہے تاکہ یہ آسانی سے اسی جگہ سے آ کر جتنا انہیں لے کر جانا ہے وہ لے کر جائے. اور یہ بھی امام فرماتے تھے کہ تم اپنے لیے جو کھا رہے ہو یہاں پر صرف اپنے لیے کھاؤ نہیں, اپنی جیبوں میں بھرو نہیں, باقاعدہ ایک ٹوکری اپنے ساتھ لے کر آیا کرو.
اس میں جتنا بھر کے جا سکتے ہو اس میں بھر کے جاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ. تو دینے والے اس قدر زیادہ تھے. کبھی کبھار ذہن میں آتا ہی نہیں کہ امام پہلے خود محنت کیا کرتے تھے, خود کمایا کرتے تھے, تب جا کے پھر وہ کھلایا کرتے تھے. یہ ہم جیسے افراد ہوتے ہیں کہ جو, یا ظاہر سی بات ہے کہ اب دنیا کے اندر وہ صلاحیت تو نہیں ہر انسان کے اندر. اگر ہم ایک شعبے کے اندر چلے گئے ہیں تو بہت سارے شعبے سے محروم رہ گئے ہیں, لیکن بہت سارے شعبوں کے اندر مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط شعبے ہیں. ہمارا نام یہ ہے کہ ہم عالم دین کی فیلڈ کے اندر آئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دین کی فیلڈ کے اندر آ گئے تو ہم پکے جو ہے وہ دیندار ہوں گے, باقی جتنے دوسری فیلڈ کے اندر ہے وہ غلط ہے. کچھ ہم سے زیادہ ثواب کمانے والے بزنس مین بھی ہوں گے, کچھ ہم سے زیادہ ثواب کمانے والے دکاندار بھی ہوں گے, کچھ ہم سے زیادہ دیندار افراد, جاب کرنے والے, نوکری کرنے والے افراد بھی ہوں گے. تو صرف یہ لیبل یہ ہمارے دنیا کے اندر لگا دیا گیا کہ یہ مولانا ہو گئے, یہ عالم دین ہو گئے, یہ دیندار ہو گئے, یہ وہ ہو گئے, وہ, ورنہ بہت سارے ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے, بہت زیادہ ہم سے زیادہ ثواب کمانے والے دوسرے افراد بھی موجود ہیں. یہ ہم الگ الگ ہو گئے ہیں اور الگ الگ شعبوں میں کام کرتے ہیں. ہم علم دین کے شعبے کے اندر جو ظاہری طور پر علم دین کا نام رکھتا ہے, کوئی انڈسٹریز کے اندر چلا گیا ہے, کوئی میڈیکل کے اندر چلا گیا, کوئی انجینئرنگ کے اندر چلا گیا, مختلف شعبوں کے اندر لوگ چلے گئے ہیں. لیکن ائمہ وہ تھے کہ جو ان سارے شعبوں کا علم رکھتے تھے, اس لیے وہ ہر چیز جانا کرتے تھے. وہ خود علم دین کا درس بھی دے رہے ہیں, فقہی مسائل کے جواب بھی دے رہے ہیں, وہ شرعی مسائل کا, اعتقادی مسائل کا, سارے ان کی جوابت بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں. اور بے پناہ محنت مزدوری کے ساتھ امام کے بارے میں اور باقی ائمہ کے بارے میں اسی طریقے سے جملہ ہے کہ لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ یہ اچھا مناسب کام نہیں ہے. آپ نے اپنے پاجامے کے جو پائنچے اس کو اوپر کی طرف گھٹنوں تک اٹھایا ہوا ہے, اور جو شخص دیکھ چکے ہیں منظر کہ گاؤں کے اندر کس طریقے سے محنت مزدوری کی جاتی ہے, کس طریقے سے بیج بویا جاتا ہے, کس طریقے سے کھیت میں جا کر کام کیا جاتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہمیشہ پاجامے اوپر تک لے کر آ جاتے ہیں تاکہ وہ لباس میلا نہ ہو جائے, گندا نہ ہو جائے. امام بھی اسی طریقے سے کام کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی اولاد کو زیب نہیں دیتا, یہ علی و زہرا کی اولاد کو زیب نہیں دیتا. تو امام نے پھر جواب میں فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم, یہ کام وہ ہے کہ جو مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا ہے. تو عرض کیا کہ آپ سے بہتر کون ہے کہ جس نے کام کیا؟ کہا کہ خود رسول اللہ نے کام کیا ہے اور مولا علی نے یہ کام کیا. تو امام حسن, امام کاظم علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام, تمام ہی ائمہ کا یہ روش ہوتی تھی کہ دنیاوی طور پر جو شعبے ہوتے تھے اس کے اندر بھی بھرپور طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے, اور علم دین کا جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی بھرپور طریقے سے لوگوں کی ہدایت کا کام کیا. ٹھیک ہے, ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. اچھا, ہم اگر خود پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو سنائیں گے تو شاید زیادہ وقت لگ جائے گا. پڑھتے بھی جاتے ہیں اور سمجھتے بھی جاتے ہیں. لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بیٹے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیٹا اپنے بابا کی طرح محنتی بنو, دیانتدار بنو. بیٹا کام نہ کرتا ہو مگر اس کے باپ برے معنی ذہن ہو باپ کا کہ میرا مقابلہ کیوں کرتی ہو, ایسے بولیں, غصہ ہو جائے باپ بیٹے سے برا کریں, میں زیادہ تیز ہوں, تمہارا بیٹا نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں پڑھے گا, جاہل ہے, ایسے الفاظ سمجھ کریں, ایسے بچے کی تربیت اور موٹیو کیسے کیا جائے. تو ذرا سخت تو ہے, بالکل آپ نے صحیح بات بیان کی کہ ہر جگہ پر دونوں طرف سے کوآپریٹو نہیں ہوتے ہیں. جناب آسیہ اور فرعون کی مثال بھی موجود ہے, اور اس طرح سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے یا ازواج صحیح نہیں ہیں یا ان کے شوہر صحیح نہیں ہیں. اس کے اندر بھی بہرحال ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ 2+2 4 کی طرح نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نماز عبادت ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 17 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. باقی ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اور کون کون سے اعمال ہیں کہ جو انسان کو انجام دینے چاہیے, تو کچھ اعمال زندگی کے وہ بنتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی 2+2 والا حساب کتاب نہیں ہے. جتنا انسان اس کے اندر بہتر طریقے سے سوچ سمجھ کے ساتھ قدم اٹھا سکتا ہے اٹھانے کی کوشش کرے. اب اس کے اندر کون سی چند باتیں جو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ اس موقع پر بیٹے کو اس طرح کے جملے نہ کہیں کہ پھر باپ کچھ نہ کچھ وہ ایسے جملے کہے کہ جس سے بیٹے کا ذہن خراب ہو اور گھر کا ماحول خراب ہو. تو باپ کے سامنے اس طرح کے جملے نہ کہے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہوگی کہ جب باپ جو ہے وہ بہت ہی کوئی برا اور کوئی
ناسمجھ انسان ہو. ورنہ اگر باپ سمجھدار تو ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ان الفاظ کو ادا کیا جائے بلکہ اس کے وجہ کچھ اور آلٹرنیٹ الفاظ ہیں وہ ادا کیا جائے تو ان کو اچھا لگتا ہے. جیسے فرض کریں کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کہا جائے کہ وہ اچھا انسان بنے, وہ نمازی بنے, وہ روزے دار بنے, لیکن اس کو باپ کو یہ پسند نہیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے, بڑا ہو کر انجینئر بنے. البتہ ایسے باپ کم ہوتے ہیں, لیکن آپ نے جو سوال بیان کیا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹے کو کہا جائے کہ تو بڑا جو ہے وہ پروفیسر بنے گا, بڑا ڈاکٹر بنے گا, بڑا انجینئر بنے گا. تو اگر باپ کو یہ جملے پسند نہیں آتے تو اور یہ جملے پسند آتے ہیں کہ بیٹا تم اچھے انسان بنو, اچھے نمازی بنو, اچھے عبادت گزار, اچھے مولائی بنو, اچھے عزادار بنو, تو چلیں یہ والے جملے کہہ دیں. آلٹرنیٹ سوچ کر کچھ اور انداز میں بہرحال تربیت ہی کرنی ہے. اگر اس کو یہ جملے پسند نہیں ہے کہ بڑا ہو کے تم پروفیسر اور ڈاکٹر بنو, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بیٹا بڑے ہو کے تم, اب یہ شعبہ جو ہے وہ بھی کوئی برا نہ مان جائے, لیکن جو صفائی ستھرائی کرنے والے ہیں, وہ ایک مقصود کا بھی نام آج کل بہت چلا ہوا ہے نا, تو وہ بنو. تو یہ بھی تو نہیں سکھایا جائے گا اولاد کو کہ تم بڑے ہو کے یہ بنو, لیکن آلٹرنیٹ جو دوسرے اچھے الفاظ ہیں اس کو استعمال کیا جائے تاکہ باپ کو بھی برا نہ لگے اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو, لیکن بچے کی بھی اچھی طریقے سے تربیت ہو سکے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ایک سوال یہ کیا کہ مولا علی نے جو دعا سکھائی انا عبدک الذلیل, کیا یہ حضرت جبرائیل کو سکھائی گئی اور ان کے ذریعے انسانوں کو, نہ کہ اپنے لیے؟ وہ ایک دوسری روایت ہے. یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی خود درس کے اندر, وہ دعائے کمیل کا جملہ ہے. الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. تو یہ تو دعائے کمیل کا جملہ ہے, اس کا جناب جبرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور روایت ہے جو جناب جبرائیل کے حوالے سے, وہ اس طریقے سے کہ جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں موجود تھے اور مولا علی تشریف لائے. جبرائیل سے سوال کیا پیغمبر نے کہ اے جبرائیل کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں جانتا, یہ تو میرے استاد ہیں. اور ظاہراً یہ کہ اصحاب کو تعارف کروانا تھا کہ پہچانو علی کون ہے, یہ تو میرے استاد ہیں. تو کہا کہ اچھا انہوں نے کیا درس دیا تمہیں, کیا سکھایا ہے؟ تو اس وقت جناب جبرائیل نے اپنی خلقت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب پروردگار نے مجھے خلق کیا تھا تو آواز قدرتی آئی, پروردگار کی آواز یہ آئی کہ اے جبرائیل من انت و من انا. اے جبرائیل تو مخاطب نہیں کیا, یہ کہا خدا کی طرف سے آواز ہے کہ تو کون ہے جس کو ابھی پیدا کیا, تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ میں ششدر تھا کہ کیا جواب دوں, کہ غلط سوء تفاہم نہ ہو جائے, کوئی غلط جملہ زبان سے جاری نہ ہو جائے, میں کیا کہوں. تو اس وقت مجھے اس شخص نے آ کر مدد کی اور کہا یہ کہو اے جبرائیل کہ انا عبدک الضعیف انت الرب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل. اے جبرائیل تم یہ کہو کہ تو رب جلیل ہے, میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. تو کہا کہ جو مجھے علی مرتضیٰ نے سکھایا تھا میں نے ویسے ہی جواب دیا اور اس کے بعد سے ان کا نام جبرائیل پڑا. تو وہاں پر جو مولا علی نے سکھایا تھا جبرائیل کو, اس وقت یہ کہا تھا کہ تم یہ کہو خدا کی حضور, وہاں پر بھی یہی تھا کہ خدا کی حضور اپنے آپ کو کہو کہ انا عبدک الذلیل انت الرب الجلیل وانا عبدک الذلیل. تو رب جلیل ہے, میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. واسمی جبرائیل, اور میرا نام جبرائیل ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. سوال یہ ہے کہ قرآن میں آئے سجدہ آ جائے تو کہاں سجدہ کرنا افضل ہے؟ کیا قرآن پر ہی پیشانی کو رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے. ظاہراً جہاں تک ہمیں ابھی یاد پڑ رہا ہے, پہلے تک تو ہم کنفرم تھے لیکن اب جب جواب دینے پر آئے تو تھوڑا سا ہم بھی کنفیوز ہیں, لیکن تقریباً یہی ہے کہ واجب سجدہ بھی اسی مقام پر ادا کرنا جائز ہے اور ٹھیک ہوگا کہ جہاں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے. یعنی مہر, سجدگاہ, یا اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ کاغذ کے جس پر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے, یا وہ پتا کہ جس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے, یا زمین کا وہ ٹکڑا کہ جہاں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے. لیکن قرآن کے اوپر سر رکھ کے یا دری پر, چادر پر, قالین پر سر رکھ کے اس طرح سے سجدہ ادا نہیں ہو سکتا, جو ابھی ہمیں یاد آ رہا ہے.
ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر پرمیشن بھی ہو، لیکن فی الحال ہمارے ذہن میں یہ ہے. اگر کوئی اس حوالے سے کنفرم ہو تو ابھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم یہ بات مائک کے اندر بھی کہہ دیں. کسی نے تائید کی ہماری بات کی تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا کہ سجدگاہ کے اوپر ہی وہ سجدہ کرنا صحیح ہے. تو آئے سجدہ آنے سے پہلے یا تو پریپیئر رہیں اور اپنے ساتھ سجدگاہ کو رکھیں، یا آئے سجدہ آتے ہی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے آئے سجدہ پڑھ لی ہے تو فوراً سے جائیں اس طرف کہ جہاں پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور فوراً سے سجدہ انجام دیں. اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن، اچھا بلکہ اس کے ساتھ ایک ہی سوال کیسا تھا کہ کیا قرآن پر ہی پیشانی کو رکھا جا سکتا ہے؟ تو نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ پر سجدہ کرنا صحیح ہے اسی پر ہی اپنی پیشانی کو رکھ کر سجدہ کیا جائے گا. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر.